السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ ولما قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر کے آئے، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشارت لے کر ابراہیم کے پاس آئے، قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلها کانوا ظالمین، کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، وہ لوگ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں، اور ہم انہیں اور ان کے گھروں کو بچا لیں گے، پھر ان کی بیوی یعنی لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والے میں سے ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31 32 یعنی 31 اور 32، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کا تعلق اس پچھلی آیتوں سے ہے، جیسا کہ آپ نے کنٹینیو سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، اور کل بتلایا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرق اردن کا جو ایک علاقہ ہے جس کو صدوم کہتے ہیں وہاں پہ بھیجا، اور وہاں جا کر کے وہ دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ وہیں انہوں نے بود و باش اختیار کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بہت زیادہ سمجھایا، ان کو ان کی برائی سے، ان کی بدکاریوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگ جو ہے بالکل درپے آزار ہو گئے۔ دو طرح سے ان لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا۔ پہلا یہ کہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھلاؤ، اور دوسرا یہ ٹارگٹ کیا کہ تم لوط ہم لوگوں کو بدکار ثابت کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ گاؤں کے بستی کے پورے لوگ بدکار ہیں اور تم لوگ بڑے پاک باز ہو، تو پاک بازوں کو بدکاروں کے بیچ میں، برے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو منع کر رہے ہیں پھر بھی سمجھا رہے ہو۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اے لوط، تمہارے ساتھ جتنے بھی تمہارے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، سب کو ہم بستی سے بھگا دیں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ سامعین کرام، قوم لوط اور سیدنا لوط علیہ السلام کے درمیان کئی بار ڈسکشن ہوئی، کئی بار ان کو سمجھایا، ایک وقت گزرا، اور جب سیدنا لوط علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قوم کے لوگ اب باز آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فسادی قوم ہے ان کے مقابلے میں میری مدد فرمائے اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے کو نہیں، فرشتوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے تو ان کے سوچ کے حساب سے ہی، جیسے ان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتوں کو بالکل نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجا، لیکن یہ فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ کیوں گئے؟
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں، اپنے بستی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کو دینے سے دریغ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اولاد کی خوشخبری دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو اللہ اولاد عطا کرنے والا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر ابراہیم کے پاس آئے، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام گاؤں میں، بستی میں، اپنے گھر کے پاس ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی مسافر جب ادھر سے گزرتا فوراً ان کو اپنے گھر میں بٹھاتے تھے۔ سلف صالحین کا ایک زمانے سے یہی شیوہ رہا ہے۔ جس مدرسے میں میں پڑھا ہوں، دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا، اس طرح کے دوسرے کئی مدرسوں کے بانی مبانی عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین اس انڈیا میں گزرے ہیں، ان کے تعلق سے ان کے جیونی کے اندر آتا ہے، ان کی ہسٹری کے اندر آتا ہے، ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ اسٹیشن سے اترنے والے جتنے بھی اجنبی جن کو ضرورت ہوتی ان کو اپنے گھر لے کر کے آتے تھے اور ہر روز لا کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اجنبیوں کو، مسافروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور یہ سلف صالحین کا شیوہ رہا ہے۔ یہ بات اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ اس طرح کا جذبہ ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ صرف اپنے سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے، یا صرف اپنے جاننے والوں سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی شیوہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہمارے سلف صالحین کا بھی یہی شیوہ تھا کہ وہ مسافروں کو، اجنبیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ جب مدینے کے اندر آئے تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات سنی وہ یہ کہ اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو آپس میں عام کرو، اور وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وتطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم کما کر کے ڈھیر لگا لیے، ہمارا ہم ہی سمجھتے نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کا حق رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، رات کو نماز پڑھو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو کیا کرو گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا لوگوں کو کھانا کھلانے یا جنت میں داخل ہونے کا بہت ہی اہم ترین ذریعہ ہے یہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہی مہمان نواز، جیسے دیکھا کہ مسافر چلے آ رہے ہیں فوراً اپنے گھر میں بٹھا لیا، ان کو بٹھایا، فوراً چلے گئے اور بکرے کو بھون کر کے لے آئے۔ اب یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کھائیں گے نہیں، دیکھ رہے ہیں فرشتے، ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، ڈر لگ گیا ان کو، کیا بات ہے؟ کہا کہ کھائیے نا بھائی، کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ فرشتے، ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسحاق جیسے اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق کی ہم آپ کو بشارت سنا رہے ہیں۔ یہ وہی اسحاق ہیں جن سے یعقوب پیدا ہوئے، اور پھر اسی یعقوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ تو اسحاق کی خوشخبری دی۔ گھر کے اندر جو لیڈی ہوتی ہے نا، گھر کے اندر دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سن کے چھپ کے سن رہی ہے بیوی ان کی سارا سیدہ سارا، کہا کہ فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اب اس عمر میں ہم لوگوں کو بچہ کہاں پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا كذلك قال ربك،
ایسے ہی تیرے رب نے کہا ہے. مطلب جب تیرے رب نے کہا ہے تو ہوگا. اب کہاں 80-90-100 سال کے بوڑھے لوگ ہیں دونوں, اب ان سے بچہ کہاں سے ہونے والا ہے؟ اسی لیے انہوں نے چہرے پر ہاتھ مار کے کہا کہ اب بچہ کہاں سے ہو گیا, اب بچہ کہاں سے ہونے والا ہے؟ کہا کہ قالوا کذالک قال ربک, آپ کے رب کا یہی حکم ہے, بچہ ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم, وہ بڑی ہی حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, کب کہاں کیا کرنا ہے. خوشخبری دے دی, خوشی کا ماحول بن گیا, آپس میں بات چیت ہونے لگی. تو اس جگہ پہ تو نہیں, چونکہ یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم کے کئی مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, کئی مقام پہ. تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے نماز کے اندر دوسری رکعت میں جو ہم نے جو آیات پڑھی, اس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ایک بار پوچھ لیا, قال فما خطبکم ایھا المرسلون. فرشتوں ٹھیک ہے بشارت تو دے دیا, خوشخبری دے دیا, لیکن آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ خوشخبری تو دوسرے طریقے سے بھی دی جا سکتی تھی. اب آپ لوگ آئے ہیں, اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے وہاں بستی, ادھر ابھی نا بہت علاقے بہت زیادہ گنجان ہو گئے. پہلے بستیاں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی, آبادیاں کم ہوتی تھی, گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے. تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو آدمی دیکھ سکتا تھا, وہ دیکھو وہاں پر وہ گاؤں ہے. تو ایسے ہی فرشتوں نے ایسے اشارہ کر کے کہا یہ سامنے دکھ رہا ہے, ہم لوگ اس بستی کے لیے آئے. اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں, اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. اللہ نے یہاں پر فرمایا, دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا, انا مہلک اہل ھذہ القریہ, یہ جو بستی ہے اس بستی کے لوگوں کو ہم لوگ ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین, کیونکہ یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, کفر کیا اور دوسرے بدترین برائیوں کو انجام دیا, اپنے نبی کے بات کو رد کر دیا. نبی کے خلاف ان لوگوں نے مہم جوئی کر لی اور نبی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دیا ہے. لہٰذا ہم لوگ اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور یہ جو بستی والے ہیں اس کو ہم لوگ ہلاک کر دیں گے. اب جب یہ بات کہا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے, تو بھتیجا وہیں پر ہے نا, لوط علیہ السلام. میں نے بتلایا تھا لوط علیہ السلام بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کے, بھتیجا وہاں پر ہے. بھتیجوں کو جانتے ہیں, اللہ کے نبی ہے, وہاں پر گئے ہیں اللہ کے بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام طبیعتاً بڑے نرم آدمی, بڑے ہی نرم آدمی تھے, بہت نرم آدمی تھے. جتنا اللہ نے توحید کے اوپر ان کو مضبوطی دیا تھا, دل کے اعتبار سے اسی قدر نرم تھے. وہ ہر ایک کے لیے رحمت, رفقت, شفقت ان کے دل کے اندر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت کر دیا تھا, پنہا کر دیا تھا. تو جب فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ وہاں پر آئے ہیں, اس بستی کو ہم لوگ ہلاک کریں گے, تباہ کریں گے, تو کہا ان فیہا لوطا, اس بستی میں تو لوط بھی رہتے ہیں. یہاں پر صرف ابراہیم علیہ السلام کا جو قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بستی میں تو لوط بھی رہتے ہیں. لیکن اسی قرآن کریم کے سورہ ہود کے آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے, یعنی کمپلیٹ بحث کرنا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کیسے آپ ہلاک کر دیں گے, ارے وہاں پر لوط ہے, لوط کے علاوہ فلاں آدمی ایمان والا ہے, فلاں آدمی ایمان والا ہے, وہ ایمان والا ہے, وہ ایمان والا ہے, کیسے آپ تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا, اس بستی میں کون کون ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے, خوب معلوم ہے. لوط بھی ہے, لوط کے ساتھ ایمان والے بھی ہیں. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ, ان کو اور تمام ایمان والوں کو بچانے کی پوری صورت پیدا کر دی جائے گی سوائے ان کی بیوی کے. ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا. کیوں نہیں بیوی کو بچایا جائے گا؟ کیونکہ بیوی خائن ہے, خیانت کرنے والی. یاد رکھیے گا, کوئی بھی ہو, آدمی کے رشتے میں کوئی بھی ہو, اگر وہ آدمی نبی ہو, اگر وہ آدمی بزرگ ہو, اگر وہ آدمی صالحین اور صالحیت کے بلند مقام پر فائز ہو, بہت بڑا بزرگ ہو, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کی بیٹی ہو, چاہے اس کی بیوی ہو, چاہے اس کا بیٹا ہو, اس کی نیکی کی وجہ سے وہ بچنے والا نہیں ہو. اور ایسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی حال ہوگا جو ابھی ہم آپ کو آگے بیان کرنے والے ہیں. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے,
وہاں پر ایمان والے ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، فلاں ایمان والے ہیں، فلاں ایمان والے ہیں، لننجینہ واہلہ، تو ہم لوگ پہلے لوط کو اور اہل ایمان کو بچانے کی صورت پیدا کر دیں گے، اس کے بعد وہاں پر عذاب آئے گا، اور جب عذاب آ جائے گا تو سارے مومنین بچ جائیں گے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ یہاں پر اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈسکشن کیا اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی ان کی نرمی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے قوم کے لوگوں کو، لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو سمجھنے بوجھنے کے لیے تھوڑا اور موقع ملے، تھوڑا اور موقع ملے تاکہ وہ سمجھ بوجھ جائے۔ لیکن جب فرشتوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب کے نزول کا وقت اللہ نے مقرر اور متعین کر دیا ہے اور عذاب آ کر کے رہے گا۔ وہاں سے رخصت ہوئے فرشتے اور نکل گئے علاقہ سدوم کی طرف۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔